بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علامہ صاحب وحدت کی اس کانگریس میں اور یہاں عملی طور پہ سب لوگوں کو بلا کے مسلم امہ میں تقسیم کی جو تماشے لوگوں نے بنائے ہیں اس کا پریکٹیکل عملی آپ نے مظاہرہ کیا۔ اس پہ آپ کو، آپ کی پارٹی کو دل کی گہرائیوں سے ہم سب مبارکباد دیتے ہیں، اور یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والوں کے ارمان پورے نہیں ہوں گے۔ اس میں میں علامہ صاحب آپ کو وحدت المسلمین کے چیئرمین منتخب ہونے پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے الیکشن میں دھاندلی نہیں کی ہوگی، پورا بھروسہ ہے میرا۔ 75 سال بعد علامہ صاحب نے ہمیں بلایا کہ تحریک تحفظ پاکستان کی کانفرنس ہے۔ میں پشتون آدمی عالم لوگوں کی اس کہکشان میں ٹوٹی پھوٹی اردو میں پتہ نہیں میں کیا کہہ سکوں گا۔ بہرحال آپ نے ہمیں بلایا ہے، اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اور یقیناً ہم نے بچانا ہے، تو صرف اور صرف یہ ملک سچ سے بچ سکتا ہے۔ ہم نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر ہر فورم پہ سچ کہنا ہوگا، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی قربانی دینی پڑے۔ میں عالم دین نہیں ہوں، بہت سارے مذاہب رب العالمین نے انسانوں کی ترویج و ترقی کے لیے بہت سارے پیغمبر، بہت سارے رسول مبین، بہت سارے نبی بھیجے۔ ان کے پیغام میں اختلاف تھا، ان کی زبانوں میں تھا، مختلف زبانوں کے لوگ تھے، کسی کا پیغام ایک علاقے کے لیے تھا، کسی دوسرے علاقے کے لیے تھا، کوئی کہاں تھا کوئی کہاں تھا۔ لیکن ایک چیز یقیناً آپ نے سوچی ہوگی کہ تمام پیغمبروں کا ایک قدر مشترک تھا۔ یہ میری اپنی رائے، تمام پیغمبرانوں کا ایک چیز سب کی مشترک تھی کہ وہ انسان جس کو اللہ پاک اپنے پیغمبر، اپنا پیغام رساں، اپنا نبی، اپنا رسول بھیجنا چاہتا تھا عوام کے پاس، اس وقت تک اس کو پیغمبری نہ دی گئی جب وہ وقت کے بدترین ظالم کے آگے کھڑا نہ ہوا۔ یہ تمام انبیاء کا قدر مشترک ہے۔ اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ ہمارا فیصلہ ہے، اس میٹنگ کا فیصلہ ہے، گرچہ بت ہیں جماعت کے استینوں میں، ہمیں ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور ہم نے یہاں دیکھیں پاکستان ہم پہ الزام تھا، ہمارے والدین پہ الزام تھا۔ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے علامہ صاحب؟ میں مختلف نقطے سے بات کروں گا۔ پاکستان کا سب سے خطرناک پرابلم یہ ہے کہ ہندوستان میں جتنی بھی مذہبی تحریک تھیں، جتنی بھی مسلمانوں کی پارٹیاں تھیں، کسی نے بھی آخر وقت تک اس فکر کی جو درمیان سے
آ گیا تھا پاکستان کا، اس کی حمایت نہیں کی تھی. اس کی وجہ شاید یہ تھی علامہ صاحب کہ ہندوستان ہم سے اکٹھے طور پہ قبضہ ہوا تھا. انگریز نے ہندوستان ہم سے چھینا تھا، تو ہندوستان کے رہنے والے تمام مذاہب اور تمام انقلابی لوگوں کی رائے یہ تھی کہ انگریز کو ہندوستان سے بھگایا جائے. اس میں ہمارے دینی جماعتوں نے برا نہ مانے، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، حر مجاہدین، احرار، انجمن وطن عبدالصمد اشرقزئی کی، خان عبدالغفار خان کی پارٹی، یہ سب وہ لوگ تھے جو متحد انگریز کو بکانا چاہتے تھے. یہ ان کا گناہ ٹھہرایا گیا. خود محترم محمد علی جناح صاحب 25 سال قوم پروروں کی اس محفل میں ان کے ساتھ تھے، اور اخیر وقت تک 1946 تک محمد علی جناح صاحب کیبنٹ مشن کے 3 گروپوں کے آزادی کے طرفدار تھے کہ 3 گروپ ہوں گے، اے بی سی، اور متحدہ ہندوستان ہوگا. اس میں اکثریت سے مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے، چونکہ وہ بہت بڑے کنسٹیٹیوشنلسٹ تھے، بہت بڑے وکیل تھے، انہوں نے 1940 کا ریزولوشن پیش کیا. 1940 ریزولوشن کا اسپرٹ یہ تھا، جس کو محمد علی جناح صاحب سمجھ رہے تھے کہ اتنی بڑی اکثریت ان 3 گروپوں میں کل مسلمانوں کو کسی رنگ میں ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. تو 1940 ریزولوشن میں انہوں نے کہا تھا کہ ساورن اسٹیٹس ہوں گی، 3 گروپ تینوں ساورن ہوں گے، آبادی کی اکثریت ڈومیننٹ نہیں ہوگی. اور جس دن آبادی کی اکثریت کو توپنے کی کوشش کی گئی تو ہر گروپ کو ہندوستان کی اس سے علیحدہ ہونے کا حق ہوگا. تو سسید ہم آج بھی 21 توپوں کی سلامی دیتے ہیں 1940 ریزولوشن کو، لیکن اس کی اسپرٹ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. پاکستان بنا تو بدقسمتی یہ تھی کہ مسلم لیگ کے پاس سیاسی لوگ نہیں تھے. میں معافی چاہتا ہوں، سیاسی لوگ نہیں تھے. انہوں نے تمام ہند، جماعت اسلامی، حر مجاہدین، احرار، عبدالغفار خان کی پارٹی، خدای خدمتگار، بلوچوں کی پارٹیاں اور عبدالصمد اشرقزئی کی پارٹی انجمن وطن، ان کو بیک جنبش قدم غدار ڈکلیئر کر دیا. اگرچہ پاکستان بننے کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا کہ اگرچہ یہ نظریہ نیا آیا، پاکستان ہم اس کے سپورٹر نہیں تھے، ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں، ہم اس ملک کو سپورٹ کریں گے. اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح قرآن کریم کا حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ہم اس ملک میں اچھائی کا سپورٹ دیں گے، برائی کی مخالفت کریں گے. لیکن ہوا کیا کہ ان سب کو غدار ڈکلیئر کر کے ان کے مقابلے کے لیے، میں معافی چاہتا ہوں، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب طارق صاحب کی بڑے وکیل ہیں، وہ اس پہ غور کریں. ان کو سنبھالنے کے لیے عبدالغفار خان سیاسی کارکن تھا، سیاسی لیڈر تھا، لاکھوں کی اس کی فالوورنگ تھی. اس کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے پشاور میں، خیبر پختونخوا میں خوانین کو شامل کیا. مسلم لیگ میں کوئی نہیں شامل نہیں ہو رہا تھا. بلوچستان میں بزنجو صاحب اور دوسرے اکابرین کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے بلوچ سرداروں کو بلایا، پنجاب میں بڑے بڑے چودھروں کو بلایا مسلم لیگ میں شامل کرنے کے لیے. اور ان کو شامل کرنے کے لیے پہلے دن سے معافی چاہتا ہوں، لوگوں کو مربے دیے گئے، لوگوں کو پیسہ دیا گیا. اینڈ دس وے
اس طریقے سے پاکستان کی سیاست میں پہلے دن سے کرپشن انجیکٹ کر دی گئی. پاکستان کی سیاست میں اس کو چلانے کے لیے سیاسی لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر سیاسی لوگوں کو لایا گیا, ان کو پیسے دیے گئے, ان کو منبع دیے گئے, اور یوں پاکستان کی سوسائٹی میں پہلے دن سے ہماری اپنی پارٹی نے مسلم لیگ میں پاکستان کی سیاست میں انجیکشن کر دی کرپشن کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری یہ نفسیات بنی کہ ہم ہر جاتے آدمی کو گالیاں دیتے ہیں اور ہر نئے آنے والے کے آدمی کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں. یہ ہماری نفسیات بن گئی ہے. آج جس انداز میں پاکستان کو چلایا جا رہا ہے وہ وہی طریقہ ہے. 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے, 8 فروری کو 9 بجے کے بعد باقاعدہ طاقت کے زور پہ, بندوق کے زور پہ, زر اور زور کے زور پہ جو لوگ جیت رہے تھے انہیں ہروایا گیا, اور فارم 47 کے ذریعے میرے دوست جناب شہباز شریف اینڈ کمپنی کو اقتدار سونپا گیا. ابھی اس کو غلط نہ کہنا, اس کو برا نہ کہنا, اس کو کنڈم نہ کرنا نہ مسلمان کا شیوا ہے, نہ کسی انقلابی کا شیوا ہے, نہ کسی سچے پاکستانی کا شیوا ہے. ہم اپنی سیاست میں نہ کسی کو گالیاں دیتے ہیں, نہ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں. تمام دنیا کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں, تمام دنیا کی مائیں ہماری ماں ہیں. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں حق اور سچ کی بادشاہی ہوگی. میں وکیل بیٹھے ڈرتا ہوں ان سے. پاکستان کے عدل کا نظام, معافی چاہتا ہوں, اس نہج پہ پہنچ چکا ہے. زمین تو چھوڑیں, گھر تو چھوڑیں, جائیداد چھوڑیں, خدا نخواستہ اگر کوئی پیسے والا آدمی کسی غریب کی ناموس پہ بھی عدالت میں کیس کر دے وہ جیت جائے گا. اس کی ناموس پہ وہ چیخے گا. لوگ کہیں گے بابا یہ میری بیوی ہے, اس کا نام شمائل ہے, فلانے مولانا نے میری نکاح پڑھ. نہیں جی, گواہوں کی ثابت ہوتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی نہیں, کسی اور کی. پاکستان کا نظام عدل اس جگہ پہ پہنچا ہے. اس کے خلاف نہ اٹھنا, اس کے خلاف نہ اٹھنا, اور اس کے خلاف اپنے صفوف صحیح نہ کرنا جناب, یہ نہ مسلمانوں کا شیوا ہے نہ انقلابیوں کا شیوا ہے. اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے, اگر اس ملک کو ہم نے چلانا ہے, اس کا واحد راستہ, لوگ اکثر کہتے ہیں منیمم پوائنٹ ہے. یہ ملک یہ ایک, میں کیا کہوں, رضاکارانہ فیڈریشن ہے. اس میں پشتون وطن, بلوچ وطن, سرائکی وطن, گلگت بلتستان, جو پاکستان یا غریب کے حق کی بات کرتا ہے وہ غدار ہے. بابا ہم غداروں کی قطار میں ہیں, ہم غداروں کی قطار میں ہیں. ہم یہاں کسی بدماش کو حکمرانی کرنے نہیں دیں گے. ہم یہاں کسی بدماش کو حکمرانی کرنے نہیں دیں گے. کل ہمارے دوست نے, میں میرے ساتھیوں نے سخت الفاظ بھی استعمال کیے. ہمارے چیف صاحب نے بات کی تھی, کمانڈر ان چیف آف دی آرمڈ فورسز آف پاکستان. بھائی پاکستان کے آپ کمانڈر ان چیف ہیں, آپ ایک سیاسی پارٹی کے کمانڈر ان چیف نہیں ہیں. آپ ISI ہیں, پاکستان کی جاسوسی ادارے ہیں. آپ MI ہیں, پاکستان کے جاسوسی ادارے ہیں. آپ پولیس ہیں, آپ پارٹیاں ہیں. آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں. ISI چیف فار گاڈ سے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ 8 فروری کا الیکشن ٹھیک تھا. دل کیا آپ رکھ کے کہیں کہ 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی. چیف صاحب نے بڑے غصے میں, غصہ اس سٹیٹس پہ غصے نہیں کرتے لوگ. اس سٹیٹس پہ پہنچ کے آدمی شرافت سے بات کرتا ہے. چیف صاحب نے کہا پاکستان زندہ باد ہمیشہ کے لیے. جی چیف صاحب, پاکستان بندوق کی گولیوں کے نیچے
ڈنڈے کے نیچے، بدماشیوں کے نیچے، لوٹنے کے نیچے، رشوت لینے کے نیچے نہیں، ایک صفا آئین کے نتیجے میں قیامت تک چلے گا، ایک متفقہ آئین کے نتیجے۔ پاکستان میں جب تک غریب انسانوں کی روٹی کا بندوبست نہیں ہوگا، قرآن کریم واضح کہتا ہے، اب علماء بیٹھے ہوئے ہیں، أَرَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ جانتے ہیں کہ دین کی تکذیب کون کرتا ہے؟ پھر خدا واحد کریم بتاتے ہیں کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کی دشمنی کرتے ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو غریب کی روٹی کا بندوبست نہیں کرتے۔ واقعی جو حکومت یتیموں کی دشمن ہو، جو غریب کی روٹی کا بندوبست نہ کرتی ہو، جو صحیح الیکشن کا احترام نہ کرتی ہو، اس کے خلاف بغاوت کرنا میرا فتویٰ ہے، جائز ہے۔ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا جائز ہے۔ حکم قرآن ہے، حکم رسول ہے، حکم حسین ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم نے اس محفل میں اگر کوئی بھی ایک ایسا آدمی بیٹھا ہے جو ظالم اور مظلوم کی جنگ میں مظلوم کا ساتھی نہیں بنتا، اسے اپنی ایمان کی چیکنگ کرنی چاہیے، اسے اپنے ایمان کی چیکنگ کرنی چاہیے۔ ہم وہ لشکر بننا چاہتے ہیں، ہم نے وہ لشکر بننا ہے۔ علامہ صاحب ہمارے رہبر بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، تحریک انصاف کے ساتھی، ہم وہ لشکر بننا چاہتے ہیں جو جہاں کہیں بھی ظالم اور مظلوم کی جنگ ہوگی، ہمارا خدا سے وعدہ ہوگا کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہوں گے، جو بھی ہو، مظلوم کافر ہو، مظلوم کرنا پڑتا ہو، ہمارا فیصلہ یہ ہوگا کہ ظالم اور مظلوم کی جنگ میں ہم مظلوم کے ساتھ ہوں گے۔ دنیا سے نہیں چلتی جس طرح ہمارے یہاں لوگوں نے ڈنڈے اٹھائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کا فرماتے ہیں اعدلوا اقرب للتقوی، عدل اگر دو بھائیوں کے درمیان نہیں ہوگا بھائی لڑیں گے، عدل اگر باپ بیٹے کے درمیان نہیں ہوگا باپ بیٹا لڑیں گے، عدل اگر شوہر بیوی کے درمیان نہیں ہوگا وہ شادی نہیں چلے گی۔ ہم عدل کے ساتھ ہیں، ہم نے عدل کے لیے کام کرنا ہے، نہ کسی کو ہم نے گالیاں دینی ہے، نہ کسی کو ہم نے برا بھلا کہنا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، گور ایوب بھائی، عمر ایوب بھائی، یہ ہماری کمزوری ہے کہ 16 ماہ سے ایک ایسی حکومت جس کی عوام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری غیر منظم ترتیب ہے کہ وہ ابھی تک وہ اقتدار میں ہیں۔ ورنہ ہم اگر یہی لوگ، اتنے لوگ پشتونخوا ملیون پارٹی کی بھی ہم مہیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اتنے لوگ باقی پارٹی، اگر یہی ہم منظم ہو جائیں، یہ حکومت 2 مہینے نہیں چل سکتی، 2 مہینے نہیں چل سکتی۔ ہم اس میں لگے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں تقریر کس طرح کرنی ہے، پارلیمنٹ میں تقریر اس طرح کرنی ہے۔ یہ اسپیکر جس کو میں حوالدار اسپیکر کہتا ہوں، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ حوالدار اسپیکر اور لیفٹیننٹ کرنل شہباز خان، یہ ہمارے پاکستان کے مالک بنے بیٹھے ہیں، ان کے خلاف ان کو ہم نے گالیاں دینی ہے، نہ ہم نے کچھ کہنا ہے۔ گور ایوب بھائی کو میں بار بار کہہ چکا ہوں، اپنے راجہ صاحب وکیل کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم نے واقعی ان کے خلاف لڑنا ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم اس حوالدار اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تعریف پیش کریں، اس پہ بحث کریں اور ساری دنیا کو بتائیں کہ یہ اسپیکر 2 نمبر کا آدمی ہے، یہ ہارا گیا ہے، فلانا ہوا ہے۔ دوسری بات، ہم کیوں اس کو روز اس حکومت کو لیجیٹیمائز کر رہے ہیں؟ ان کی کمیٹیوں میں ہم بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، ان کے دفتروں میں جا کے کافی چائے پیتے ہیں۔ میری کسی کوئی دشمنی نہیں، یہ میرا 3-4-10 دفعہ 3 دفعہ میرے ساتھ کولیگ رہا ہے اسپیکر، لیکن جب سے یہ حکومت بنی ہے میں نے اس کے دفتر گیا ہوں، نہ میں نے کسی کمیٹی میں شرکت کی ہے، نہ کروں گا اور نہ ہاتھ ملاؤں گا اس سینس میں۔ وہ ہمارے عوام کے کہتے ہیں ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں۔ شہباز خدا کو مانو، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، تو بھی کرنا پڑتا ہے۔
آپ لوگوں نے آرمی کے زور سے، فوجوں کے زور سے، پولیس کے زور سے 25 کروڑ انسانوں کو دہشت زدہ کیا. 25 کروڑ انسانوں کا مینڈیٹ آپ نے زر اور زور کی بنیاد پہ چھینا ہے، پیسے کے زور پہ چھینا ہے. جو بکتا ہے وہ زندہ آباد، وہ اچھا پاکستانی ہے، جو نہیں بکتا وہ غدار ہے. اسی لیے تو ایک امریکن نے کہا تھا کہ پاکستانی پیسے کے لیے ماں بھی بیچتے ہیں. وہ تم لوگوں کو دیکھ کے ہمیں بدنام کر رہا ہے. بات تو چھوڑیں، کسی کا باپ ہماری یہ ایک مونگپھلی بھی ہم سے چھین لے پیسے کے لیے، ایک مونگپھلی بھی ہم سے لے لے. یہ بات یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کے خلاف منظم ہو کر عدم اعتماد لانی چاہیے، ان کی کمیٹیوں سے باہر آنا چاہیے، اور 45 والوں کی ایسی اسمبلی لگانی چاہیے جس میں ناصر بھائی بھی ہوں، ہم سب ہوں، باہر خیمہ لگائیں. ہمارا اسپیکر جو بھی لندن میں ہے، اسد کیسر ہمارا اسپیکر ہو، یا ہمارا ڈپٹی وہ ہو، ہم اپنا خیمہ لگائیں 45 والوں کا علیحدہ قومی اسمبلی میں. دوسری بات، گورائی بھائی، عمر بھائی، میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے خارجی سفیروں کو بلائیں، دعوت دیں ان کو. ہم راجہ صاحب علی صاحب، ہم ان سے بات کریں کہ دیکھیں اب بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، مائٹی امریکنز، یورپین ڈیموکریسیز، چائنا، افریقہ، بھائی آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں یہ حکومت ہماری نمائندہ حکومت نہیں ہے. ان کے ساتھ جو بھی معاہدہ آپ کریں گے، ان کے ذریعے سے ان کے ساتھ جو بھی معاہدہ آپ کریں گے، جو بھی پروٹوکول آپ دستخط کریں گے، اس کو پاکستان کے عوام نہیں مانیں گے. آپ نے اگر کوئی رشتہ بنانا ہے پاکستان کے عوام سے بنائیں. آپ نے اگر کوئی رشتہ بنانا ہے ان لوگوں سے بنائیں جو عوام کے نمائندے ہیں. کل غصے میں تھے وہ لوگ، دنیا کو بلائے ہوا تھا اس سینٹر میں، گلگت بلتستان میں فلانی چیز مل رہی ہے، خیبر پختونخوا میں فلانی چیز ہے، بلوچستان میں فلانی مائنز اینڈ منرلز ہیں، آئیں اور کارخانے لگائیں، لے جائیں، اس سے ہم IMF کا قرضہ اتاریں گے. بابا خدا کو مانو، ہم نہ پاگل ہیں، نہ دیوانے ہیں، نہ گلگت بلتستان کے لوگ اتنے پاگل ہیں، نہ بلوچستان کے لوگ، نہ خیبر پختونخوا کے لوگ کہ جو کچھ گلگت بلتستان میں ہے سب ہمارا نہیں. کم سے کم ہمارے بچوں کا اتنا حق تو تسلیم کر لیں کہ ہم بھی اس میں حصیدار ہوں. بلوچستان کے مائنز پہ پہلا حق آئین تب چلے گا، پاکستان تب چلے گا جب آئینی طور پہ گلگت بلتستان کے لوگوں پہ، سارے پاکستان کے لوگوں کے، پنجاب، سندھ، بلوچستان کے لوگوں کے، اللہ پاک کی جو نعمتیں ان کی زمینوں میں ہیں، ان پہ پہلا حق ان کے عوام کا تسلیم کیا جائے اور اس کی آئینی ضمانت دی جائے. یہ پاکستان چلے گا قیامت تک. جنرل صاحب آپ ہمارے جنرل ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تمام کور کمانڈر سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں پولیس کے تمام ایماندار افسروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تمام ان لوگوں سے جو پاکستان کے وفادار ہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے ملازم ہیں، آپ اس ملک کے ملازم ہیں، آپ ایک پارٹی کے، ایک فلانے خان کے، فلانے حوالدار کے ملازم نہیں ہیں. ہمارے جتنا ہمارے لوگوں نے کہا بہترین کمپیٹنٹ ایجنسیاں گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈ سکتی ہیں. ISI چیف، MI چیف، ہمارے سول ایجنسیز، خدا کو مانے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گڑبڑ حکومت ہے، یہ بے ایمان حکومت ہے، یہ چور حکومت ہے، یہ غلط حکومت ہے، غلط ووٹ پہ آئی ہے. ان کو سلوٹ کرنا تمہارا جرم ہے. ایک ایسے آدمی کو جج صاحب ایک ایسے وزیر اعظم سے آپ کیوں حلف لیتے ہیں جو 2 نمبر کا ہے؟ کنسٹیٹیوشن کی تعریف، کنسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن ججز کرتے ہیں. ہمیں پاکستان کے ججوں سے گلا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ پاکستان کے ججز ہیں، آپ آئین کی دفاع میں کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ آپ آئین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. کل شہباز شریف وہاں گیا تو اس نے کہا تھا میں کوئی دعویٰ کیا عمران خان پہ، عزت کا دعویٰ ہے یا کیا ہے، کوئی ہے اس پہ، اس نے مجسٹریٹ کے سامنے کہا ہے
جج کے سامنے کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا. اگر میں اس جج کی جگہ ہوتا میں اس سے پوچھتا کہ شہباز تو خدا کو حاضر اور ناظر جان کا بتا دے تو الیکشن جیتا ہے؟ تو الیکشن جیتا ہے؟ قرآن کریم، یہ علماء بیٹھے ہیں، قرآن کریم واضح طور پہ حکم دیتا ہے کہ جس آدمی پہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ ثابت ہو جائے تو اس کی گواہی کسی بھی اسلامی عدالت میں پھر کبھی قبول نہیں کی جائے گی. یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ جو آدمی جس بھی چوتھی اولاد ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گڑبڑ حکومت، آپ آئین کی دفاع میں کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ آپ آئین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. کل شہباز شریف وہاں گیا تو اس نے کہا تھا میں پھر کبھی قبول نہیں کی جائے گی. یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ جو آدمی جس چوتھی اولاد ہو حلف لیتے ہیں جو 2 نمبر کا ہے. کنسٹیٹیوشن کی تعریف، کنسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن ججز کرتے ہیں. ہمیں پاکستان کے ججوں سے گلا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ پاکستان کے ججز ہیں. آپ آئین کی دفاع میں کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ آپ آئین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. کل شہباز شریف وہاں گیا تو اس نے کہا تھا میں کوئی دعویٰ کیا عمران خان پہ عزت کا دعویٰ ہے یا کیا ہے. حکم دیتا ہے کہ جس آدمی پہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ ثابت ہو جائے تو اس کی گواہی کسی بھی اسلامی عدالت میں پھر کبھی قبول نہیں کی جائے گی. یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ جو آدمی جس بھی چوتھی اولاد ہو. میں نے اپنے والد کو پہلی دفعہ اس وقت دیکھا جب میں 7 سال کا تھا. وہ جیل میں تھے، انگریزوں کے جیل میں اور پاکستانیوں کے جیل میں. 1956 میں انہیں غداری کے مقدمے میں پیش کیا گیا 1956 میں لاہور ہائی کورٹ میں. وہاں انہوں نے یہ بیان دیا شبیر جسٹس عثمانی کی عدالت میں. الفاظ ان کے یہ: مائی لارڈ، یہ بہتر ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اس جلیل القدر عدالت میں میرا بیان قرآن پاک کی اس آیات سے شروع ہو: تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، جو مسلمانوں کے قومی اور انفرادی روابط کو احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ مقدس آیات حاکم اور محکوم، افسر اور ماتحت اور 2 افراد کے باہمی تعلقات پر یکساں حاوی ہے. اسلام کے ادنا پیروکار کی حیثیت سے میری صدا یہ کوشش رہی ہے کہ اسے مشعل راہ قرار دوں، اور میں یہ رائے عقیدہ ہے کہ اگر تمام عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت اسے بنیادی اصول کے طور پہ تسلیم کر کے اس پر عمل پیرا ہو تو ہماری زندگی کے بڑے علائم آسان ہو سکتے ہیں. یہ ان کا بیان تھا. اس کا آخری پیراگراف پڑھتا ہوں اور چھٹی لیتا ہوں آپ سے. یہ میں دوں گا آپ لوگوں کو، یہ پڑھنے کی چیز ہے. پورے 9 برس تک 1956 میں ان کو جیل کیا گیا تھا 47 میں، پھر 56 میں چھوڑا گیا. پورے 9 برس تک میں، میرا خاندان اور میری قوم رجعت پسندوں کے انتقامجوئی کی مصیبت کا صرف اپنے وطن دوستی کے جرم میں شکار رہے ہیں. ہمیں پاکستان کی خدمت سے باز رکھنے کے لیے پے در پے کوششیں ہوئی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں. زمانہ ہی وہ سختگیر اور بے خطا منصف ہے جس کے فیصلے پر کسی سیاسی جماعت، نظریے اور ملک کا انحصار ہوتا ہے. اس محترم مصنف نے ابھی سے ان لوگوں کے خلاف اپنے فیصلے کا آغاز کر دیا ہے جنہوں نے گزشتہ 9 برس کی اپنی اندھی حکومت سے اس وطن کو جو کئی پشتوں کی قربانیوں اور محنتیوں سے آزاد ہوا تھا عملاً برطانوی شہنشاہیت کے آخری چوکی میں تبدیل کیا اور اس کے باشندوں کو ناقابل بیان مصیبتوں اور سختیوں میں مبتلا کیے رکھا.
وہ دن یقیناً ان ظالم لوگوں کے لیے ماتم کا دن ہوگا جس دن کو پورا فیصلہ سنایا جائے گا۔ میں نے زندگی کا بہترین حصہ برطانوی اور مسلمگی جیل خانوں میں بسر کیا ہے، جسے کوئی انسان خوشی سے برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر میرا عقیدہ نیک ہے تو اس کے لیے میری جدوجہد یقیناً برابر ہوگی۔ خدا نے چاہا تو وقت کا فیصلہ یقیناً میرے حق میں ہوگا۔ نیک مقاصد شاذ و نادر ہی حامیوں کی کمی کے باعث ناکام ہوتے ہیں۔ اگر میں اس دنیا میں نہ بھی رہوں تو اس جھنڈے کو سر بلند رکھنے کے لیے دوسرے پیدا ہوں گے۔ زندگی کا کاروان ہمیشہ روا رہتا ہے۔ یہ عبدالصمد اچکزئی کی وہ تھی۔ یہ میرا دوست گور ایوب کا بیٹا، اس کے والد نے پہلے مرحلہ جو لگا، پہلا قیدی میرا باپ تھا، اس کو 14 سال بمشقت جیل دی گئی اور سارے 10 سال اس نے جیل میں گزارے۔ میں نے قسم خدا کی اس کو اپنا بھائی سے کم نہیں سمجھا۔ ہوتا ہے زندگی میں ہوتا ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جمہوریت وہ راستہ ہے جس میں ہم ان تلخیوں کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے کہ آئین کا بول بالا ہوگا، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، کسی قسم کی مداخلت فوجیوں اور جاسوسیوں کی سیاست میں نہیں ہوگی۔ پاکستان 13 کروڑ بہادر انسانوں 33 کروڑ انسانوں کا ملک ہے۔ یہ قیامت تک چیف صاحب آپ نے کہا تھا پاکستان ہمیشہ زندہ باد، لیکن ایک ٹکڑا ساتھ لگا دیجئے کہ یہاں آئین کی پاسداری ہوگی۔ آپ اپنا کام کریں گے، میں اپنا کام کروں گا، عالم دین اپنا کام کرے گا، مشتری اپنا کام کرے گا، جرنلسٹ اپنا کام کرے گا، پاکستان آگے بڑھے گا۔ ورنہ یہ اس قسم کی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ جبر اور ظلم اگر ہوتا تو اب تک چنگیز کی بادشاہی ہوتی، اب تک نمرود کی اولاد کی بادشاہی ہوتی، اب تک فرعون کی پسماندگان کی بادشاہی ہوتی۔ انسان محبت سے، خلوص سے، ایک دوسرے کو سمجھنے سے، ایک دوسرے کو انسان اس سے آگے بڑھتا ہے۔ تاریخ کے تحفظ عین پاکستان آپ کی اپنی تحریک ہے، آپ کی اپنی پارٹی ہے، آپ نے ہمیں بتانا ہے، ہم نے ایک دوسرے سے سیکھنا ہے۔ اور پاکستان انتہائی خطرناک دوراہے پہ، وقت نہیں ہے۔ میں آج بھی پاکستان کی خاطر، میں آج بھی ساتھیوں کی مرضی کے بغیر، میں آج بھی پاکستان کی خاطر نواز شریف سے اپیل کرتا ہوں، شہباز سے اپیل کرتا ہوں، خدا سے ڈریں، حکمرانی کا وقت نہیں ہے، تمام پاکستانیوں کے مل بیٹھنے کا وقت ہے۔ چھوڑیے حکومت، استعفیٰ دے دیں، جرنیل، جج، سیاسی لوگ، جاسوسی ادارے، ہم اکٹھے گول میز کانفرنس بلائیں، 3-4 دن تک بیٹھیں اور اکٹھے مل کر خدا کو حاضر و ناظر ڈال کر اس ملک کو اس بدبختی سے نجات دیں۔ ورنہ اگر آپ نے یہ نہ لیا، ہم مجبور ہیں، اور اگر ہم سڑکوں پہ ہوں گے تو پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ پاکستان اب بھی تجرید میں ہے، اب بھی ہمارے خطے میں بڑی خطرناک حالت ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں سعودی کے پرنس سے اور محترم آیت اللہ خامنہئی صاحب ایران کے، کہ ہمارے خطے کے حکمرانوں کو کہ امتحان کا وقت ہے، مہربانی کریں خدا کے لیے۔ جس طرح یہاں سنی، شیعہ، دیوبندی، پتہ نہیں کیا کیا سب اکٹھے بیٹھے ہیں، خامنہئی صاحب اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ اور سعودی عرب کے اکابرین، افغانستان کے لوگ اور خطے کے لوگ آئیں، مل کر بیٹھیں اور اس خطے کو اس خطرناک جنگ سے بچائیں جس کے ارادے ہمارے دشمنوں نے کیے ہوئے ہیں۔ انسان سب کچھ کر سکتا ہے، انسان انقلاب لا سکتا ہے، انسان سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے۔ ہر بلا کے مقابلے میں جب انسان کھڑا ہو جاتا ہے اس کا مقابلہ کریں۔ کو پھر مبارکباد دیتا ہوں والد المسلمین کے بہادر ساتھیوں، علماء کرام۔ بس پشتوں میں کہتے ہیں مین پتلو راتلو زیاتیجی کل رازہ کل بزدر زمینا، کہتا ہے محبت آنے جانے سے بڑھتی ہے، کبھی آپ آیا کریں کبھی ہم آیا کریں گے۔ گاڈ بلیس یو۔
نماز کی کوئی باقی